مجھ سے اور صبر نہ ہوا اور میں نے دن بھر کی رپورٹ آغا جانی کو پیش کر دی۔ شاہ جی کے بارے میں سن کر ان کی آنکھیں چمکیں، مگر جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ شاہ جی یہاں نہیں آئیں گے بلکہ زیبا کو وہاں لے جانا پڑے گا تو وہ بجھ کر رہ گئیں۔ اذان میاں آپ زیبی کی حالت دیکھ رہے ہیں، مستقل مانیٹرنگ ہو رہی ہے، بلڈ پریشر، ہارٹ بیٹ، اس حالت میں زیبی کیسے جا سکتی ہے؟ آغا جانی کچھ بھی کریں، ایک بار میرے کہنے پر زیبا کو وہاں لے چلیں، مجھے یقین ہے ہم وہاں سے نا امید نہیں ہوں گے۔ اذان میاں مگر کیسے؟ آغا جانی 5 روز کا وقت ہے، مرشد فرقان نے بھی 1 ہفتہ کہا تھا۔ زیبا اب بھی مشینوں پر زندہ ہے، یہ 5 دن گزر گئے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، اور زیبا یہاں رہی تو بھی کون سی ٹھیک ہو رہی ہے؟ جب اس کی جان کے لالے ہیں تو ایک بار کیوں نہ وہاں چل کر دیکھ لیں؟ آغا جانی کہیں کوئی انہونی ہو گئی تو صرف پچھتاوے رہ جائیں گے، جیسے آپ آج بھی سوچتی ہیں کہ کاش زیبی کے ساتھ آپ فالر چلی جاتی۔ ایک آنسو آغا جانی کی آنکھ کی قید سے نکل کر چہرے پر بہتا چلا گیا۔ آغا جانی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ آغا جانی آپ میرے لیے امی جیسی ہیں اور زیبا میری بہن۔ وجاہت صاحب یہاں نہیں ہے تو شاید اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا اور یہ تمام حقیقت میرے سامنے افشاں ہوئی۔ آپ خدا کے لیے مجھ پر بھروسہ رکھیں، اللہ مددگار ہے، وہ چاہے تو کیا ممکن نہیں، اس کو ہر امر پر قدرت ہے۔ اندھیرے کو روشنی میں بدلنے والے سے مجھے پوری امید ہے کہ اس بار جیت خیر کی ہوگی۔ آغا جانی کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ انہوں نے کہا میں وجاہت سے بات کر لوں، میں تیار ہوں، ہم زیبی کو عظیم پورا ضرور لے کر جائیں گے۔ شکر خدا کا، آغا جانی راضی ہو گئیں۔ بس اب وجاہت صاحب مان جائے تو کوئی مشکل نہ رہے۔ مجھے شاہ جی سے ایک عقیدت اور امید محسوس ہو رہی تھی، میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اب کچھ غلط نہیں ہوگا۔ نرس پریشانی کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے مجھ سے کہا پلیز جلدی آئیں، زیبا ہمدانی کو خون کی ضرورت ہے۔ زیبا میں خون بتدریج کم ہو رہا تھا، مگر شہاب الدین کے مطابق آج میں زیبا کے جسم میں خون میں موجود مقدار میں 20% تک کمی ہوئی ہے۔ اس کی کوئی وجہ سامنے نہیں آ رہی تھی۔ کومے کے مریض سالہ سال یا مہینوں بے ہوش رہتے ہیں مگر ان میں خون کی کمی لاحق نہیں ہوتی۔ یہ عجیب بیماری تھی جو ڈاکٹر کی سمجھ سے باہر تھی، اور وہ یہی کہتا ہے ہو سکتا ہے اس کی وجہ فلاں ہو یا ہو سکتا ہے فلاں ہو۔ جب آج کے دن تک وجہ ہی نہیں معلوم ہو پائی تو علاج کیا خاک کریں گے؟ نرس نے میرا خون میچ کیا اور زیبی کو میرا خون دیا جانے لگا۔ وہ پیلی پڑ رہی تھی، اس کے دانت بھی قدرے باہر آنے لگے تھے، آنکھیں مزید سکڑ کر دھنس گئی تھیں۔ وہ ایک عمر رسیدہ عورت لگنے لگی تھی۔ اس سے زیادہ پر رونق آغا جانی کا چہرہ تھا۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آغا جانی کے لب ساکت تھے۔ دل محوے دعا ہو تو ہو، مگر وہ اتنی دل برداشتہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے اب اذکار چھوڑ دیے تھے۔ ہم تینوں نے رات ایک ساتھ ICU میں گزاری۔ صبح وجاہت کی کال آئی۔ آغا جانی نے انہیں طبیعت سے آگاہ کیا اور کچھ بات بھی ہوئی، مگر میں غنودگی میں تھا۔ ظہر کے وقت میری آنکھ کھلی تو آغا جان ظہر ادا کر کے میرے سرہانے کھڑی مجھ پر دم کر رہی تھی۔ مجھے بے اختیار امی یاد آئیں۔ آج پھر میں فیکٹری نہیں جا سکا تھا اور مجھے یقین ہو چلا تھا کہ بیٹا نوکری اب کچھ ہی دن کی ہے۔ جس حساب سے میں غیر حاضر ہوں، فیکٹری والے کہیں گے بیٹا گھر میں رہ آرام کر۔ خیر دیکھا جائے گا۔ میں ظہر ادا کر کے آیا تو آغا جانی نے ایک اچھی خبر دی کہ وجاہت نے خیر دین کی مدد سے ابا یومی کی لاش کا سراغ لگا لیا اور اسے نظر آتش کر دیا ہے۔ وجاہت صاحب اور خیر دین کو بھی اس کام میں کافی دشواری کا سامنا رہا۔ خیر دین کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، مگر شکر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ وہاں مرشد فرقان حیدر کے ایک شاگرد ان کی مدد کے لیے موجود رہے۔ اوہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اب اس کی طاقت میں شاید کوئی کمی آئی ہو، لیکن یہ واقعہ اگر کل رات کا ہے تو ابا یومی اپنا مردہ جسم نہ بچا پائی، لیکن اس نے زیبا کو بہت تکلیف دی ہے۔ پتہ نہیں زیبا کو مار کر اس کو کیا مل جائے گا۔ بدلہ تو لے چکی ہے اور مارنا چاہتی ہے تو اتنی مہلت اور اذیت کیوں؟ آغا جانی نے بتایا کہ وجاہت رات تک کراچی پہنچ جائیں گے۔
آغا جانی شاہ جی کے متعلق وجاہت سے بات کر چکی ہیں اور وجاہت ڈاکٹر شہاب الدین سے بھی بات کر کے دیکھ چکے۔ انہوں نے زیبا کی بابت کوئی امید افزا خبر نہیں دی، اس لیے وجاہت بھی زیبا کو شاہ جی کے پاس لے جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ اللہ کا احسان ہے، راستے کھلتے جا رہے ہیں اور اس افرید کے گلے پڑی رسی اب بس کسنے کو ہی ہے۔ وجاہت رات میں آئے، ہم اسپتال میں ہی تھے۔ وہ گھر جانے کے بجائے سیدھے اسپتال آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور فکر نمایاں تھی۔ آغا جانی سے دعا اور پیار کے بعد وجاہت نے زیبا کے بارے میں سوال کیا۔ بیٹا ہم نہیں جانتے کچھ بھی، اذان میاں سے پوچھ لیں۔ وجاہت صاحب میری طرف گھومے۔ میں نے ان کو زیبا کی اسپتال کی تمام رپورٹس اور ڈاکٹرز کے اندازے لگانے اور تجربات کی بابت بتایا۔ میری بات مکمل ہوئی تو وجاہت صاحب نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا اور شکریہ ادا کیا کہ اس مشکل وقت میں ان کی فیملی کا ساتھ دیا۔ وجاہت صاحب آغا جانی میری ماں کی طرح ہیں، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، دل سے اپنی محبت سے آپ کے گھر والوں کا ساتھ دیا ہے۔ زیبا میری بہنوں جیسی ہے، میری طرف سے کبھی کسی غلط خیال کو دل میں جگہ نہ دیجیے گا۔ وجاہت صاحب نے مجھے گلے لگایا تو ہماری آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہم نے اگلے دن ظہر کے بعد شاہ جی کی جھگی جانے کا فیصلہ کیا۔ زیبا کی طبیعت کے پیش نظر وجاہت نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے زیبا کو ایمبولینس میں لے جانے کے انتظامات کیے اور یوں ہم ڈاکٹر شہاب الدین کے منع کرنے کے باوجود زیبا کو ڈسچارج کروا کر عظیم پورہ روانہ ہوئے۔ آج بس ٹھان لی تھی آر یا پار۔ ویسے بھی زیبا کا شمار اب نہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں۔ وجاہت بار بار شاہ صاحب کی تفصیلات پوچھے جا رہے تھے۔ ان کے بار بار پوچھنے میں بہن کے لیے فکر مندی کی جھلک تھی۔ زیبا سمیت ہم 4 لوگ اور 2 نرسیں ساتھ تھیں۔ 3 سوا 3 کے قریب ہم شاہ صاحب کی جھگی پہنچے۔ وجاہت اور آغا جانی پہلی بار مل رہے تھے۔ آغا جانی کی کوشش تھی کہ سارے واقعات شاہ جی کو سنا دیں، زیبا کی ساری باتیں بتا دیں، اور وجاہت بس شاہ جی کو جانچ رہے تھے کہ زیبا کو یہاں لا کر جو رسک لیا ہے شاہ جی کہیں مایوس تو نہیں کریں گے۔ بہرحال وجاہت نے اسٹریچر باہر نکلوانی چاہی، شاہ جی نے منع کر دیا۔ وہ خود ایمبولینس کے اندر گئے، زیبی پر پانی چھڑک کر چھینٹے مارے، لیکن اس میں رتی برابر جنبش نہ ہوئی۔ وہ مسکرائے اور ایک تعویذ نکال کر زیبا کے بازو پر باندھا اور ماتھے پر شہادت کی انگلی سے کچھ لکھا اور ایمبولینس سے باہر نکل آئے۔ شاہ جی نے کہا وہ جانتی ہے کہ تم یہاں آئے ہو، بچی کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، اب اس پر مسلط نہیں ہو پائے گی۔ وہ نرسیں ایمبولینس میں تھیں اور ایمبولینس بند کر دی گئی۔ شاہ جی نے ایمبولینس کے دروازے پر انگلی سے کچھ لکھا اور ہاتھ میں چونے کا تھال لے کر گاڑی کے اطراف گھوم کے نشان لگایا، شاید حصار کھینچا تھا۔ اب سب شاہ جی کے اطراف تھے۔ آغا جانی اور وجاہت آپ چاہیں تو جھگی میں انتظار کریں، میں حصار قائم کر دیتا ہوں، ورنہ کاروائی دیکھنا چاہیں تو بسم اللہ۔ شاہ جی میں اس کا انجام دیکھنا چاہتی ہوں، میرا گھر برباد کرنے والی کو، میری زیبی کو اس حال میں پہنچانے والی کو میں تڑپتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہتر۔ یہ کہہ کر شاہ جی نے ہم سب کے گرد بھی چونے کا گھیرا ڈال دیا اور کہا کہ اس حصار میں وہ آپ میں سے کسی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے اس دائرے کے باہر جانے کی کوشش نہ کی جائے۔ دل عجیب طرح ڈر رہا تھا، میں یہ سب دیکھنا نہیں چاہتا تھا، مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی ابا یومی میں، لیکن بس میں چاہتا تھا زیبی ٹھیک ہو جائے، شاہ جی کامیاب ہوں۔ آج کوئی انگیٹھی، کوئلہ، چمٹا کچھ نہیں تھا۔ ہمارے حصار میں 2 بڑے ڈرم تھے جس میں شاید دودھ تھا اور ایک تھال میں مردہ چڑیاں تھیں۔ شاہ جی نے ہر چڑیا کی چونچ میں ایک کاغذ کی گولی پھنسائی۔ ایک تھال میں گوشت کے بڑے بڑے پارچے تھے جس پر شاہ جی نے کچھ پڑھ کر ہاتھ پھیرا۔ ہم سب یہ دیکھ رہے تھے۔ شاہ جی بولے، ارے بھائی مہمان ہیں، خاطرداری تو کرنی پڑے گی نا، اکیلی نہیں ہے، باراتی ساتھ لائے گی، اس کی ضیافت کا اہتمام ہے یہ سب۔ وہ مسکرائے۔ میں دل سے چاہتا تھا کہ شاہ جی کامیاب ہو جائیں۔ باراتی ساتھ لائے گی مطلب وہ جانتی ہے کہ مقابلہ موت اور زندگی کا ہے، ویسے بھی وہ کمزور نہیں تھی، اور پھر ناپاک بدروحوں نے اس کو مزید طاقت دی، اور کل
वलकान तमामा लिया है। क्या है? सबको तशवीश हुई। वलकान तमामा लिया यानी बदरूहों के जिस्म बदलने का दिन। ये दिन समझो त्योहारा है उनका। इस दिन देवियां मासूम बच्चों के खून से गुस्ल करती थीं। फिर देवी जब चाहे जिसे चाहे इस्तेमाल करे। रियाया में जो बच्ची उन्हें पसंद आ जाए, अमलियात के जोर पर उसकी रूह कैद कर ली जाती है। फिर उसका बदन इस देवी की मिल्कियत होता है और वो इसकी तबई मौत तक उस जिस्म का जैसे मर्जी इस्तेमाल करती है। ये मक्कार है। जिस वक्त इसने आपकी बेटी को देखा था, उस वक्त इसने ये फैसला कर लिया था कि कुछ ही दिन में ये ज़ेबा पर मुकम्मल कब्जा कर लेगी, मगर उससे पहले आपके शौहर ने उसका मौजूदा जिस्म मार दिया था। ये बच्ची पर मुसल्लत होती रही, आती जाती रही, मगर क्योंकि मुकम्मल हमेशा के लिए मती करने वाला त्योहार दूर था, ये कब्जा देर पा ना रख सकी। बिल आखिर इस मर्दे कामिल ने इसको दफान कर दिया और ये कामयाब ना हुई। ये ताक में रही और मौका मिलते ही वार किया। ये इतने दिन पहले भी मार सकती थी अगर सिर्फ मौत ही मकसूद होती। जैसे आपके शौहर को कत्ल कर चुकी थी, वो इस बच्ची को भी मार देती, मगर मौत नहीं, जिस्म चाहती है ये। शाह जी ये बताने के दौरान दूध के प्याले भरकर रखते गए। उसने ज़ेबा को सिर्फ इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे कल के दिन का इंतजार है। कल ये ज़ेबा की रूह मुकम्मल कैद करके उसके जिस्म पर काबिज हो जाती हमेशा के लिए। फिर घर वाले, खानदान कुछ महफूज ना रहता। झूठ बोलती है कि मैं तो खेलने आई थी। शाह जी फिर गोया हुए। हिंदुस्तान वाले साहब ने जो तावीज बनाया था वो बहुत असर अंगेज था। शाह जी जब तक वो ज़ेबा के गले में रहा, हम तो ये सब भूल ही गए थे। बस जब कोई अनहोनी होनी हो तो ऐसी ही गलतियां सरजद होती हैं, आगा जानी ने कहा। जहाज साहब बोले, शाह जी कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा तावीज कि सारी जिंदगी के लिए इस मुसीबत से निजात मिल जाए। मियाँ ये तो बच्ची भी जानती थी कि वो तावीज कितना अहम है। ये बात बच्ची के अलावा भी कोई जानता था कि ये तावीज मौत और जिंदगी के रास्ते में रुकावट है। कौन है जो इस खेल का सबसे शातिर मोहरा रहा है, जिसे कोई गर्ज ही नहीं कि ज़ेबा क्यों कैद है, क्यों बर्बाद हुई, अब मौत की दहलीज पर है।